وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم اجرنا من النار اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زید قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بعرفات تابعہ ابن عیینۃ عن عمر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے عرفات کے موقع پر. اب عام طور پر حج کے 6 دن ہوتے ہیں جو 8 ذی الحج سے شروع ہو کر 13 ذی الحج تک چلتے ہیں. پہلے دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، تیسرے کو یوم النحر، چوتھے کو یوم القر، پانچویں کو یوم نفر اول اور چھٹے کو یوم نفر ثانی کہا جاتا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اور ان کے ناموں کی سگنیفیکنس بھی بتا چکی ہوں. اب ان دنوں میں موقع محل کی مناسبت سے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے امام کو بندوبست کرتے رہنا چاہیے اور خطبات دیتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل جو ہیں وہ 4 خطبے دیے ہیں. پہلا خطبہ 9 ذی الحج کو دیا جاتا ہے، وہ نماز سے پہلے، اور باقی 3 خطبے جو ہیں وہ اس کے بعد ہیں. راوی کے نزدیک یہ خطبہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے جس کی حدیث، یہ عرفات کے دن دیا گیا تھا، اور یہ عام واعظ اور عام درس و تدریس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور چونکہ حج کا ایک مقصد عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دینا بھی ہے، تو اس مقصد کے لیے بہترین ذریعہ یہ خطبات ہی ہیں کہ جو اہل علم عوام الناس تک پہنچاتے ہیں. اور خطباء کو چاہیے کہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور حج کے مسائل بھی لوگوں کو بتائیں، عالمی مسائل پر اور عالم اسلام کی جو حالت زار ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں، اس میں بہتری لانے کی بات بھی کی جائے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف ان کو راغب بھی کیا جائے، اور دین میں اتفاق اور اتحاد کی جو اہمیت ہے اس کو بھی اجاگر کیا جائے. اور حج بیت اللہ کا یہ ایک بہت ہی عظیم مقصد ہے اور وہ ان خطبات کے ذریعے سے حاصل کیا جانا چاہیے. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي بكرة ورجل افضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا نحر کے دن یعنی 10 ذی الحج کو، اور فرمایا اتدرون ایو یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کیونکہ ویسے تو یہ ایک عام نالج ہے نا کہ یہ کون سا دن ہے، اس دن یوم النحر ہے، کسی کو بھی کوئی بھول نہیں کہ یوم النحر ہے. لیکن یہ ایک طریقہ تعلیم تھا، یہ ایک ٹیچنگ ٹیکنیک تھی کہ لوگوں کو ایک سوال کر کے تو ان کی اٹینشن اپنی طرف لینا. تو یہ صحابہ کرام کا ادب تھا کہ وہ اس طرح سے جواب دیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فسکتا، تو آپ خاموش ہو گئے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا، انہ سیسمیہ بغیر اسمہ،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا جو نام ہے یوم النحر اس کو بدل کر کوئی اور نام رکھنے والے ہیں۔ قال، فرمایا، الیس یوم النحر، تو پھر فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا جی کیوں نہیں۔ قال ایو شہر ھذا، تو پھر آپ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا، ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فسکتا، تو پھر آپ خاموش ہو گئے۔ حتیٰ ظننا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا، انہو سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھنے والے ہیں۔ فقال، فرمایا، الیس ذو الحجہ، کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا جی ہاں۔ قال ایو بلد ھذا، پھر فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا نام اس پہلے والے نام کے علاوہ کچھ اور رکھنے جا رہے ہیں۔ قال، فرمایا، الیست بالبلدۃ الحرامی، کیا یہ حرام شہر نہیں ہے؟ یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا جی ہاں۔ قال، تو فرمایا، اب آپ دیکھیں کہ کس چیز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرمتیں ریلیٹ کر رہے ہیں، اور ان حرمتوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پہلے ایک سٹیج سیٹ کیا ہے، باقاعدہ ایک ماحول بنایا ہے کہ تمام صحابہ کرام بہت توجہ کے ساتھ، کہ انتہائی کوئی اہم بات کہی جانے والی ہے، یہ ان کو بھی پتا تھا کہ اتنے آبویس سوال صرف ہماری نالج کے لیے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور یہ کون سا شہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، تو تمہارے خون، وَأَمْوَالَكُمْ، اور تمہارے مال، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، تم لوگوں پر حرام ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خون اور مال حرام ہے۔ کیسے؟ کَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ ہم کتنے توجہ کے ساتھ جاتے ہیں اور کتنی ادب کے ساتھ ہم وہاں پر رہتے ہیں، فزیکلی ہم اس جگہ جا کر کسی قسم کی کوئی ایسے کام نہیں کرتے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ریچولی وہ کسی حرمت کو پامال کرتے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ریلیٹڈ حرمتیں ہیں ان کو ہم ہر وقت پامال کرتے ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں جس طرح سے حرمتیں ہیں، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں جس طرح حرمتیں ہیں، الی یوم تلقون ربکم، یہ اس دن تک ہے حکم جس دن تم اپنے رب کو جا ملو گے۔ الا هل بلغت، آگاہ رہو کیا میں نے پہنچا دیا؟ قالوا نعم، تو لوگوں نے کہا جی ہاں۔ قال اللہم اشہد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، اور جو حاضر ہے وہ غائب کو بتا دے۔ فرب مبلغ، اور کتنے ہی مبلغ ہیں، یعنی جن کو بات پہنچائی جاتی ہے۔ جیسے اگر اس کیس میں دیکھا جائے کلاس روم کے اس انوائرمنٹ میں، تو آپ لوگ مبلغ ہیں، ٹھیک ہے۔ او عام سامع، وہ زیادہ سمیٹ لیتے ہیں، زیادہ یاد رکھ لیتے ہیں سامع سے۔ سامع فار ایگزامپل میں، ٹھیک ہے، جس نے کہیں سے براہ راست سنا اور پھر آگے آپ کو پہنچایا، تو آپ مجھ سے بھی زیادہ اس بات کو ڈیسائفر کر لیں، آپ مجھ سے بھی زیادہ اس بات کو یاد رکھ لیں، اس کو سمجھ لیں۔ فلا ترجعوا بعدی کفارا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہ ہو جانا میرے بعد کافر، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں، تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگ جائیں۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے دن فرمایا اتدرون ای یوم ھذا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، فقال فإن ھذا یوم حرام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ دن حرمت والا دن ہے۔ افتدرون ای بلد ھذا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال بلد حرام، پھر آپ نے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ شہر کون سا ہے؟
لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے۔ افتدرون ای شہر ھذا قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال شہر حرام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ قال فإن اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں تمہارے خون، تمہارے مال، واعراضکم، اور تمہاری عزتیں۔ عزت تو ہم کسی کی کر کے ہی نہیں دیتے۔ اگر کوئی ہم سے فائنینشلی ویک ہے، کوئی ملازم کی رول میں ہمارے پاس آ گیا ہے، سبارڈینیٹ کے رول میں ہمارے پاس آ گیا ہے، حقارت کی نظروں سے دیکھنا، اشارے کرنا، نقل اتارنا، چلنے کا مذاق اڑانا، اور ان کو اپنے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا باعث بنائے رکھنا، تو یہ حرام ہے۔ اور کتنا حرام ہے؟ کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت ہے، ہم کبھی بھی پامال نہیں کریں گے 10 ذی الحج کی حرمت کو، تمہارے اس مہینے کی حرمت اور تمہارے شہر مکہ کی حرمت کی طرح۔ وقال ہشام بن الغازی اخبرنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر۔ ہشام بن غاز نے کہا مجھے نافع نے ابن عمر سے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں یعنی نہر کے دن، قربانی کے دن آپ کھڑے ہوئے بین الجمرات، جمرات کے درمیان، فی الحجۃ التی حج بہذا، اور وہ حج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، وقال ھذا یوم الحج الاکبر، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے۔ اور حج اکبر اور حج اصغر، یہ دونوں، حج اکبر پراپر حج کے لیے جو ذی الحج میں کیا جاتا ہے اس عبادت کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں۔ فتفق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، فودع الناس، اور لوگوں کو الوداع کہا۔ لوگ آتے تھے مختلف قبائل کے، آپ کو ملتے اور آپ ان کو الوداع کہتے۔ فقالوا ھذہ حجۃ الوداع، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حجۃ الوداع ہے جس میں آپ نے لوگوں کو الوداع کہا تھا۔ اب یہ جو خطبات ہیں نا، یہ دیے جاتے ہیں مختلف دنوں پر، عموماً 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ جو ہے وہ 12 ذی الحج کو بھی دیا تھا، اور جس کو ہم ایک پورا اکٹھا کر کے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ مختلف مواقع پر مختلف جگہوں پر کھڑے ہو کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں فرمائی تھیں، یہ خطبات دیے تھے۔ اور جو کچھ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 خطبے تھے، لیکن کچھ علماء جو ہیں وہ حدیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ 3 خطبے سنت سے ثابت ہیں، ایک عرفہ کے دن 9 ذی الحج کا، ایک نہر کے دن 10 ذی الحج کا، اور ایام تشریق کے درمیانے دن 12 ذی الحج کا۔ یہ 3 خطبات جو ہیں یہ مشروع ہیں۔ باب هل يبيت اصحاب السقایة او غیرهم بمکہ لیالی منن، کیا رات گزار سکتے ہیں اصحاب السقایہ، پانی پلانے والے، او غیرهم، یا ان کے علاوہ، یعنی وہ لوگ کہ جو کسی مفاد عامہ پر مامور ہیں، بمکہ، مکہ میں، لیالی منن، منی کی راتیں، منی کی راتیں جو ہیں وہ واجب ہیں منی میں گزارنا، اور یہ 2 راتیں اگر مل کر ایک یہ حج کا مناسک بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایک رات مس کر دیتا ہے تو اس پر کوئی دم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی معذوری کے، وہ اگر منی میں دونوں راتیں نہیں رہتا تو اس پر پھر دم ہے۔ اور رات رہنے کو، رات کا ایک آدھا حصہ یعنی نصف اللیل تک، چاہے وہ بگننگ آف دا نائٹ ہو، چاہے وہ ٹورڈز دی اینڈ آف دا نائٹ ہو، اور وہ اگر ہو جائے تو وہ اس کو کفایت کرتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے اس دن آپ نے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ نے رمی کی ہوتی ہے، پھر آپ نے نہر کیا ہوتا ہے، پھر آپ نے حلق کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ دل ہوتا ہے، اور اس میں اگر شام ہو جائے اور آپ کا یہ دل چاہ رہا ہے کہ بس میں اب اسی رو میں جا کے تو طواف زیارہ بھی کر آؤں، تو آپ جا سکتے ہیں۔
اب آپ طواف زیارہ کرنے گئے، وہاں پہ آپ کو دیر ہو گئی، آپ طواف کرتے کرتے رش میں آپ پھنس گئے، واپس آتے آتے آپ کو فجر ہو گئی، ساری رات آپ مینا سے باہر رہے، تو اس میں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ نائٹ جو ہے وہ آپ وہیں مینا میں گزار لیں گے، تو آپ کے مناسک حج جو ہے اس کی ادائیگی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا سے باہر رات گزارنے کا اجازت دی تھی، اور وہ کون لوگ تھے تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن عبید بن میمون قال حدثنا عیسی بن یونس عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رخصت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم أذن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن العباس رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ جو چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بنی ہاشم کے، یہ ایک بڑے فرد تھے، سردار تھے، اور بنی ہاشم کے ذمے تھا سقایا، حاجیوں کو پانی پلانا، اور اس کو یہ اپنا بہت بڑا ایک آنر سمجھا کرتے تھے۔ انہوں نے استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اجازت طلب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیبیت بمکہ، کہ وہ راتیں مکہ میں گزار لیں، لیالی منن، منا کی والی راتیں، من اجلی سقایتہ، اپنی سقایا کی ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے، زمزم پلاتے تھے، مشروبات پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور اس وقت حرم تو بھرا ہوا ہوتا ہے طواف زیارہ کرنے والوں سے۔ فَأَذِنَ لَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تابعہ ابو اسامۃ و عقبۃ بن خالد و ابو دمرہ۔ باب رمی الجمار، جمرات کو رمی کرنے کا بیان۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جو چرواہے تھے ان کو بھی مینا سے باہر پہاڑوں میں، وادیوں میں رات رہنے کی اجازت دی تھی، کیونکہ ان کے پاس ان کی یا بکریاں تھیں یا ان کی حفاظت پر مامور اور کوئی نہیں تھا، تو ان کی تو بکریاں ہی اگر گم ہو جاتی، بھیڑیا کھا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دی تھی۔ اسی بنیاد پر جو علماء ہیں جیسے شیخ عثیمین جن میں شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی پولیس مین ہے اور اس کو آف نہیں ملا، اس کو چھٹی نہیں ملی، تو اور اس نے اپنی ڈیوٹی بھی کرنی ہے جا کر، اور تو وہ جا کے تو مینا کی جو راتیں ہیں، اب احرام تو اتر چکا ہے نا، ٹھیک ہے، مینا کی جو راتیں ہیں وہ جا کر مکہ میں گزار سکتا ہے، باہر جا کر گزار سکتا ہے، اور خاص طور پر ایسی جو ڈیوٹی والے ہیں کہ جو حجاج کی ڈیوٹیز پر مبنی ہیں یا مقرر ہوئے ہیں، تو وہ، اور اسی طرح سے ڈاکٹر ہے کوئی اگر اور ایمرجنسی کال اس کو آ گئی ہے یا آ سکتی ہے، تو وہ اپنے ہسپتال میں بھی جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی دونوں راتیں بغیر کسی شرعی عذر کے مینا سے باہر اپنے صرف آرام کی خاطر ہوٹل میں یا عزیزیہ میں جو بلڈنگز ہوتی ہیں وہاں جا کر، میں نے سنا کچھ لوگوں کا کہ وہ بغیر کسی شرعی عذر کے صرف اپنے ایک تھوڑے سے آرام کی خاطر وہ وہاں چلے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ پھر رات کا نصف حصہ جو ہے وہ ضرور مینا میں گزار لینا چاہیے، اور اگر کوئی بغیر کسی عذر کے اس طرح مینا کی دونوں راتیں مس کر دیتا ہے تو اس پر پھر دم ہے ایک بکری کا۔ اور اصل تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان جو مناسک حج ہیں ان میں اپنے آرام کو مد نظر رکھنے کی بجائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھے، اور اتنا زیادہ اب تو آرام ہو بھی گیا ہے اور اتنی آسانی ہو گئی بھی ہے بہت سی چیزوں میں، یہ معجزاتی طور پر ہے کہ انسان اتنے سارے لوگوں میں اتنے آرگنائزڈ طریقے سے وہاں پہ سارے مناسک ادا کر کے آ جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنے اندر یہ چیز رکھنی چاہیے کہ یہ 2 راتیں ہی ہیں نا زندگی کی، کتنی راتیں ہم نے آرام سے گزاری، تو یہ 2 راتیں اگر یہاں پہ آ گئی ہیں ٹینٹ کے اندر تو کیا ہو گیا۔ باب رمی الجمار، جمرات کی رمی۔ وقال جابر، اور جابر نے کہا، رمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی یوم النحر،
10 ذی الحج کو دحا کے وقت، چاشت کے وقت، ورما بعد ذالک بعد الزوال، اور اس کے بعد والی جو رمی ہے بعد دونوں دن کی یعنی 11-12 ذی الحج کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال آفتاب کے بعد ماری ہیں۔ اور ایام تشریق میں کنکریاں مارنے کا وقت زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اسے یہ صحیح مسلم میں ایک حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے۔ اور ویسے یہ ہے کہ اب وہاں پر انہوں نے علماء کے مشورے سے اوپن کر دیا ہے کہ کوئی کسی بھی وقت جا کر مارا ہے، کیونکہ بہت سے بیمار بوڑھے اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور اسٹیمپیڈز ہوئے اور اتنا کچھ ہوا، تو پھر اسلام کا جو یہ سہولت کا اور آسانی دینے کا اصول ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایک مضر چیز کو دور کرنے کے لیے یہ فائدہ دے دیا گیا کہ آپ کسی بھی وقت جا کر سکتے ہیں۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضی اللہ عنہما متى ارمی الجمار، کہ یہ جو وبرہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ میں جمرات کی رمی کہاں سے کروں؟ قال، تو انہوں نے کہا اذا رما امامک فرمہ، جب تمہارا امام کرے گا اور جہاں سے وہ کرے گا تمہارا گروپ لیڈر فار ایگزامپل، وہیں سے تم بھی کر لینا، تو بجائے اس کے کہ انسان وہاں پر، اب آپ دیکھیں کہ کچھ جگہوں کی نشاندہی ہے اب اگلی احادیث میں کہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی ہے، تو اس وقت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد والے دور میں بھی یہ پاسبل نہیں رہ رہا تھا کہ عین وہاں سے جا کر رمی کی جائے۔ اور اب تو بالکل ہی وہ جو بلڈنگز بن گئی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ بلڈنگز انہی تقاضوں کو، سنت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنی ہوئی ہیں، تو وہ جگہ عین تلاش کرنا اب امپاسبل ہو گیا ہے کہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور عبداللہ بن عمر بھی اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے تمہارا گروپ لیڈر کرے گا، امام کرے گا، وہیں سے تم بھی کر لینا۔ فعدت علیہ المسئلہ، تو میں نے دوبارہ سوال دہرایا، قال کنا نتحین، تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو انتظار کرتے تھے، فاذا زالت الشمس رمینا، کہ تو جب سورج زوال پذیر ہو جاتا تو اس وقت پھر ہم رمی کیا کرتے تھے۔ اب رمی جو ہے یہ 10 ذی الحج کو صرف جمرہ عقبہ کو ماری جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو مکہ کی طرف مینا کی سرحد کے اوپر ہے۔ اس کے بعد 11، 12 اور 13 تاریخ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ 10 ذی الحج کو جب آپ کنکریاں مارتے ہیں تو آپ جب جاتے ہیں نا، تو آپ کا عموماً جو راستہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جمرہ اولا وسطیٰ دونوں کو چھوڑ کر جمرہ عقبہ تک پہنچتے ہیں، ان دونوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، ان پہ آپ کوئی کنکریاں نہیں مارتے، اور آپ جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں جو آخر میں ہے وہاں 7 کنکریاں مار کے آپ آ جاتے ہیں۔ 11 اور 12 ذی الحج کو آپ جاتے ہیں، پہلے آپ جمرہ اولا کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں پہ آپ ہاتھ کھڑے کر کے دعا کرتے ہیں، اور اگر دعا کا رش کی وجہ سے کوئی چانس نہ بن رہا ہو تو مت کریں۔ پھر آپ جمرہ وسطیٰ پہ جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کنکریاں مارتے ہیں اور پھر آپ ساتھ دعا کرتے ہیں۔ پھر آپ جمرہ عقبہ پہنچتے ہیں، وہاں آپ کنکریاں مارتے ہیں، اور وہاں پہ پھر آپ کنکریاں مارتے ساتھ وہاں ٹھہر کے آپ دعا نہیں کرتے، وہاں سے آپ پھر مڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہی طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ جمرہ عقبہ جو ہے، جس کو عام زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ ان کے جو یہ بڑے بڑے پلرز اور جو ارد گرد ان کے جو حوض بنے ہوئے ہیں، یہ سب ہماری سہولت کے لیے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پتھر جو ہے وہ اس پلر کو جا کے لگے گا تو ہی آپ کی رمی ہو سکے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو جمرہ عقبہ ہے یہ 4 طرح سے باقی جمرات سے فرق ہے۔ نمبر 1، اس کو 10 تاریخ کو بھی رمی کی جاتی ہے، جبکہ دوسرے دونوں کو 10 تاریخ کو رمی نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، دوسرے دونوں کے پاس 11، 12 ذی الحج کو، اور جو کوئی 13 کو بھی رمی کرے گا اس کو بھی اولا اور وسطیٰ کے پاس وہ کھڑے ہو کر ہاتھ کھڑے کر کے دعا کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بس رمی کی اور واپس آئے۔ تیسرا اس کا جو فرق ہے باقی دونوں جمرات سے وہ یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا ٹائم باؤنڈ ہے، اور وہ یہ کہ 10 تاریخ کو رمی زوال سے پہلے کی جاتی ہے، اور چوتھے
جو اس کا ڈفرینس ہے دوسروں سے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رمی وادی کے نشیب سے کی تھی، یعنی نچلے حصے سے کی تھی۔ اور یہاں پر عبداللہ بن عمر نے جو خطرہ محسوس کیا وہ یہ تھا کہ کہیں یہ جو وبرہ ہیں یہ اپنے امیر کی مخالفت نہ کریں، اور امیر کی مخالفت سے ہمیشہ کیوس مچتا ہے، آدھے لوگ ادھر آگے آدھے لوگ ادھر، گروپ ہی ٹوٹ جائے۔ آرگنائزڈ گروپس جو ہیں وہ زیادہ ذہن کے سکون کے ساتھ حج کے تمام مناسک ادا کروا لیتے ہیں، اور جن گروپس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے تو وہ جو ہیں وہ بالکل ایک ذہنی سکون سے بھی جاتے ہیں، اور بہت سے ان کی چیزوں میں وہ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ بابو رمی الجماری من بطن الوادی، رمی الجمار کرنا بطن وادی سے یعنی وادی کے نشیب سے، نیچے سے۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها۔ عبد الرحمن بن یزید نے کہا کہ عبداللہ، اور عبداللہ جب اکیلا آتا ہے تو مراد ہوتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے رمی کی بطن وادی سے، تو میں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت تھی عبداللہ بن مسعود کی، ان ناسن یرمونہا من فوقہا، کہ لوگ تو اوپر سے کر رہے ہیں اور آپ نشیب سے کر رہے ہیں۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، والذی لا الہ غیرہ، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، یہ ہے وہ مقام اس شخص کے رمی کرنے کا جس پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی تھی۔ وقال عبداللہ بن الولید قال حدثنا سفیان عن الاعمش بہذا۔ یہ جو بار بار آگے بھی حدیث آئیں گی جن میں آئے گا کہ قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ وہ مقام ہے اس شخص کا کہ جس پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی۔ تو وائی پرٹیکولرلی سورۃ البقرہ، کیونکہ سورۃ البقرہ میں حج کے احکامات بھی ہیں، اور یہ سنام القرآن ہے، یعنی قرآن کی چوٹی، قرآن کی کوہان ہے، تو سورۃ البقرہ ہی کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے ذہنوں میں کہ رمی کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو رمی کرنے کی دو حکمتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اقامت ذکر اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کے ذکر کو قائم کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا گیا ہے طواف بیت اللہ اور صفا و مروہ کی سعی اور رمی الجمار، کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کیا جائے۔ دوسری حکمت کمال التذلل والتعبد للہ، کمال التذلل والتعبد للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کمال کا خشوع اور کمال کی عبادت، کہ آپ کے پاس کوئی علت نہیں ہے، آپ کو کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، وہ کنکریاں ہیں، وہ ایک حصی لاجک تو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی نا، لیکن یہ وہی ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا حجر اسود سے کہ اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوم رہے ہیں، میں تجھے کبھی نہ چومتا، تو لہٰذا ہم یہ رمی کبھی نہ کرتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رمی کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا۔ تو یہ بیسکلی سمعنا و اطعنا کی ایک ایپیٹمی ہے، یہ اس کا ایک عروج ہے سمعنا و اطعنا کا، اور حج میں بارہا یہ نظر آتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے بس وہ کرتے جاؤ۔ پھر یہ ہے کہ ان کا جو عدد ہے، ان کی جو گنتی ہے کنکریوں کی، وہ 7 ہونا مسنون ہے۔ بعض صحابہ، یہ سنن النسائی اور مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کہا کرتے تھے جب وہ رمی کر کے لوٹتے، رمینا خمسن رمینا ستن، ہم نے 5 سے کی ہے کنکریوں سے، ہم نے 6 سے کی ہے۔ تو اگر کسی کی فرض کریں آپ نے 7 کنکریاں آپ لے کر گئے، راستے میں آپ کے ہاتھ سے یا وہ چھوٹا پاؤچ آپ کو دیا جاتا ہے اس میں سے آپ کی 1 کنکری گر گئی، آپ کی 6 رہ گئی ہیں،
تو آپ اب اس وقت اس حروش میں آپ کنکری جو ہے وہ نہیں کوئی اور ڈھونڈ پا رہے، تو آپ نے اگر 6 کنکریوں سے رمی کر لی تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن مسنون 7 ہی ہیں۔ اور امام احمد کہا کرتے تھے احب الیہ اللہ یرمی الا بسبع، کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں 7 سے کم میں بالکل بھی رمی نہ کروں، ٹھیک ہے، 7 سے کم کنکریوں سے۔ بٹ اگر کسی کو حادثاتی طور پر اس کی کوئی کنکریاں گر جاتی ہیں، وہ جب چن رہا ہے تو گنتی میں اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے 4-5 لوگوں کے لیے چنی ہے، جب وہ بانٹنے لگے ہیں تو 1 آدھی کم ہو گئی، 1-2 کم ہو گئیں، تو اس سے پھر کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہوگا اور رمی ہو جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر کسی کی جو کنکریاں ہیں وہ کھو گئی ہیں، گر گئی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری ہو جائیں، تو پھر وہ کہاں سے لے؟ اگر وہ جمرات پر پہنچ چکا ہے تو اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ جو وہیں پر لوگ رمی کر کے گئے ہیں ان کی کنکریاں نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن راجح مذہب جو ہے نا وہ غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کہ جو اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے وہیں سے اٹھا کر، اگر آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ اس کو اٹھا کر انہی کنکریوں کو تو ان کو بھی آپ مار سکتے ہیں، اس کی رمی درست ہوگی، اور یہی راجح قول ہے اور یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ بابو رمی الجماری بسبع حصیات، ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارنا۔ ذکرہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ انه انتہى الى الجمرة الكبرى، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ جمرہ کبریٰ یعنی جمرہ عقبہ، سب سے بڑا، جس کو آپ بڑا شیطان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس تک پہنچے، جعل البیت عن یسارہ، تو بیت اللہ کو انہوں نے اب اس طرح سے کھڑے ہوئے کہ بیت اللہ آپ کے بائیں طرف تھا، ومنن عن یمینہ، اور منا آپ کے دائیں جانب تھا، ورما بسبع، اور آپ نے 7 کنکریوں سے رمی کی، وقالا، اور فرمایا، ہاکذا رمی الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، اس طرح سے رمی کی تھی اس ہستی نے جن پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی تھی۔ بابو من رما جمرۃ العقبۃ فجعل البیت عن یسارہ، جس نے رمی کی جمرہ عقبہ کی اور رکھا بیت اللہ کو اپنے بائیں جانب۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے حج کیا، یہ جو ہیں عبد الرحمن بن یزید، انہوں نے حج کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ، فرآہ، تو انہوں نے ان کو دیکھا، یرمل جمرۃ الکبریٰ، کہ وہ جمرہ عقبہ، جمرہ کبریٰ کو رمی کر رہے ہیں، بسبع حصیات، 7 کنکریوں سے، فجعل البیت عن یسارہ، اور انہوں نے رکھا بیت اللہ کو اپنے بائیں جانب، ومنن عن یمینہ، اور منا کو اپنے دائیں جانب، ثم قال، پھر فرمایا، ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، یہ ہے وہ مقام جہاں پر اس ہستی نے کھڑے ہو کر رمی کی ہے جن پر سورۃ البقرہ نازل کی گئی تھی۔ البتہ یہ جائز ہے کہ مکہ مکرمہ کو انسان پچھلی طرف کر لے یا منا کو آگے کر کے رمی کر لے، اسی طرح بیت اللہ کی طرف منہ کر کے منا کو پچھلی طرف کر لے، ڈائریکشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ بابن یکبر مع کل حصات، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا، یہی تو ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں ہم ساتھ۔ قال ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج یقول علی المنبر، یہ اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حجاج بن یوسف کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، السورۃ التی یذکر فیہا البقرہ، وہ سورہ جس میں البقرہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ سورۃ البقرہ کہنے کی بجائے اپنا ایک ڈیفرنٹ ایک سٹائل بنا رہا تھا کہ یذکر فیہا البقرہ، والسورۃ التی یذکر فیہا آل عمران، اور وہ سورہ جس میں ذکر کیا گیا ہے آل عمران کا، والسورۃ التی یذکر فیہا النساء، اور وہ سورہ جس میں النساء کا ذکر ہے۔ قال، یہ کہتے ہیں، فذکرت ذلک لابراہیم،
تو میں نے یہ بات ابراہیم نخعی سے کہی، فقالا، تو انہوں نے کہا، حدثنی عبد الرحمن ابن یزید انہ کان مع ابن مسعود رضی اللہ عنہ حین رما جمرۃ العقبہ، کہ مجھے بتایا عبد الرحمن بن یزید نے کہ وہ ابن مسعود کے ساتھ تھے جب انہوں نے رمی کی تھی جمرہ عقبہ کی، فاستبطن الوادیہ، تو انہوں نے بطن وادی کے نشیب سے کی تھی، حتی اذا حاذا بالشجرۃ اعترضها، یہاں تک کہ وہ جب وادی کے نشیب میں اترے تو درخت کے مقابل ہو گئے، درخت کی چوڑائی میں کھڑے ہو گئے، فرما بسبع حصیات، تو پھر آپ نے 7 کنکریوں سے رمی کی، یکبر مع کل حصات، اور آپ نے تکبیر کہی ہر کنکری کے ساتھ، ثم قال من ها هنا والذی لا الہ غیرہ، اس جگہ سے قسم اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، قام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، وہ کھڑے ہوئے تھے رمی کرنے کے لیے جن پر نازل کی گئی تھی سورۃ البقرہ۔ یعنی امام ابراہیم نقی رحمہ اللہ نے کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، انہوں نے حدیث سنا دی اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ اگر عبداللہ بن مسعود سورۃ البقرہ کہہ سکتے ہیں تو پھر یہ حجاج بن یوسف نے اپنا ایک جو نیا سٹائل بنایا ہے، بس یہ اسی کا سٹائل ہے، اور یہ بادشاہ اور ان کے گورنر اور ان لوگوں کا ہمیشہ سے ایک ہوتا ہے کہ یہ ایک اپنا یونیک سٹائل رکھیں، عوام الناس سے ذرا ہٹ کے رکھیں، تو بڑے خوبصورت انداز میں ابراہیم نقی نے اس کی تصحیح بھی کر دی اور تردید بھی کر دی کہ صحابہ تو سورۃ البقرہ کہہ لیتے تھے، حجاج کو اگر کوئی مشکل ہے کہنے میں تو وہ پھر اس کا اپنا پرابلم ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ رمی کرتے وقت ہر کنکری پر اللہ اکبر کہا جائے، اور حضرت علی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ رمی کرتے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہدنی بالہدا وقنی بالتقوی واجعل الآخرۃ خیرا لی من الاولی، سبحان اللہ، کہ یا اللہ مجھے ہدایت کی طرف رہنمائی کر دے اور مجھے تقوی عطا فرما دے، اور میری آخرت میری دنیا سے بہتر کر دے، میرا بعد میں آنے والا دور میرے پہلے دور سے بہتر کر دے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رمی سے فارغ ہوتے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ اور آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ نے خصوصاً سورۃ البقرہ کا ذکر کیا کہ اس میں احکام حج تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، سورۃ الحج بھی ہے لیکن البقرہ میں زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اور اس سے پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حج کے سارے احکام اللہ کی طرف سے ہیں، توقیفی ہیں، ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتائے اسی طرح ان کی ادائیگی ضروری ہے، ان میں کسی ترمیم اور اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ بابو من رما جمرۃ العقبۃ ولم یقف، جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی اور پھر وہاں ٹھہرا نہیں۔ قالہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور یہ حدیث جو ہے یہ پیچھے گزر چکی ہے، امام بخاری نے اس کو یہاں پر صرف معلق روایت کے طور پر بیان کیا ہے، اور سالم بیان کرتے ہیں یہ حدیث گزر چکی کہ عبداللہ بن عمر وادی کے نشیب سے جمرہ عقبہ کو رمی کرتے اور اس کے پاس ٹھہرتے نہیں تھے، اور پھر واپس لوٹ آتے اور فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ بابو اذا رمل جمرتین، کہ جب پہلے اور دوسرے جمرات کو کنکریاں مارے، یقوم مستقبل القبلۃ، تو اس وقت قبلہ رو ہو کے کھڑے ہو، ویسہل، اور نرم زمین پر کھڑا ہو۔ یہ پھر سے وہی بات ہے کہ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ اب رولز اس طرح سے فالو نہیں کیے جا سکتے، اس وقت جو حالات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق کیا، اور اب جو حالات ہیں آپ اس کے مطابق کریں گے، گو کہ وہ تمام بلڈنگز جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی بنائی گئی ہیں، اور جتنی وسعت مل سکتی تھی شریعت میں اتنی وسعت دے دی گئی ہے۔ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا طلحۃ بن یحییٰ قال حدثنا یونس عن الزہری عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یرمی الجمرۃ الدنیا بسبع حصیات، کہ سالم کہتے ہیں کہ ابن عمر جو تھے وہ رمی کرتے تھے سب سے پہلا والا جمرہ، الجمرہ الدنیا یعنی سب سے قریب والا، 7 کنکریوں سے، یکبر علی اثر کل حصات، پھر وہ ہر کنکری پر اللہ اکبر پڑھتے، ثم یتقدم، پھر وہ آگے بڑھتے، حتی یسہل،
یہاں تک کہ نرم زمین آتی، فیقوم مستقبل القبلہ، پھر وہاں کھڑے ہو جاتے قبلہ رخ ہو کر، فیقوم طویلا، پھر وہ وہاں دیر تک کھڑے رہتے، ویدعو ویرفع یدیہ، اور وہ دعائیں کرتے رہتے اور اپنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے، ثم یرمی الوسطی، پھر اس کے بعد وہ جمرہ وسطی کو رمی کرتے، ثم یاخذ ذات الشمالی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے بائیں طرف بائیں جانب چلتے، فیستہل، اور پھر جب وہ نرم زمین پاتے، ویقوم مستقبل القبلہ، پھر وہ وہاں پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے، فیقوم طویلا، پھر وہ دیر تک کھڑے رہتے، ویدعو ویرفع یدیہ، اور وہ دعائیں کرتے رہتے اپنے ہاتھ اٹھا کر، ویقوم طویلا، اور وہ لمبی دیر کھڑے رہتے، ثم یرمی جمرۃ ذات العقبۃ من بطن الوادی، اور پھر اس کے بعد وہ جمرہ عقبہ کو رمی کرتے، اور جمرہ عقبہ کو رمی کر لینے کے بعد ولا یقف عندہا، پھر وہ وہاں پر ٹھہرتے نہیں تھے، ثم ینصرف ویقول، پھر وہ لوٹ جاتے اور فرماتے، ھکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، اسی طرح سے کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جمرہ الدنیا جس کو کہتے ہیں نا، جمرہ اولا، پہلا والا، چھوٹا شیطان، وہ مسجد خیف کے قریب اور مکہ سے دور ہے۔ 11 ذی الحج کو سب سے پہلے اسی کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، 10 کو ہم نے صرف جمرہ عقبہ کو ماری، پہلے اور دوسرے کو چھوڑ کر ہم سیدھے جمرہ عقبہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ 11 اور 12 کو ہم پہلے جمرہ الدنیا یعنی سب سے چھوٹے کو، پھر اس کے بعد اس سے بڑے کو، ان دونوں سے پہلے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں چلے جاتے ہیں جمرہ عقبہ کے پاس، وہاں پہ ہم صرف رمی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم وہاں سے لوٹ آتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر وہاں کتنی دیر ٹھہرتے تھے، جس کو طویلاً کہا گیا ہے، تو بعض روایات میں آیا ہے کہ جتنی دیر میں سورۃ البقرہ پڑھ لی جائے اتنی مقدار وہاں کھڑے نہایت خشوع سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور چیز کہ یہ کنکریاں چنی کہاں سے جائیں؟ ہمارے ہاں ایک یہ مسکنسیپشن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس مزدلفہ سے ہی کنکریاں چننی ہیں، اور یہ کوئی حج کے مناسک میں سے ہے غالباً کہ ہم نے مزدلفہ سے کنکریاں چننی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کنکریاں کہیں سے بھی چن سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آج کل جس طرح پچھلے سال جو حج ہوا ہے 1000 لوگوں نے حج کیا، تو وہ کر سکتے تھے، اور ہو سکتا ہے کسی نے کیا بھی ہو کہ وہ جمرات کے پاس کھڑے ہو کے جہاں جہاں دعائیں کرنے کا جو مقام ہے جمرہ اولا اور وسطیٰ کے پاس، تو وہ کر سکتے تھے کیونکہ وہاں تو رش نہیں تھا، اور لیکن اللہ عالم کہ شاید وہ اتنا ایسے آرگنائزڈ اور اتنا وہ ڈسپلنڈ حج تھا کہ شاید وہ نہ رک سکتے ہوں، لیکن آج کل کیونکہ کم رش ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کے حج کو بھی اسی طرح سے کرنا پڑ جائے، کیا کہا جا سکتا ہے، اس طرح کی جو چیزیں رش میں ممکن نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کر لے انسان۔ باب رفع الیدین عند جمرۃ الدنیا والوسطی، پہلے اور دوسرے جمرہ کے پاس دونوں ہاتھ اٹھانا، اور ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے۔ قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنی اخی عن سلیمان عن یونس بن یزید عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما كان يرمي الجمرۃ الدنیا بسبع حصیات، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رمی کرتے تھے پہلے جمرہ کی، جمرہ الدنیا جمرہ اولا، 5 کنکریوں سے، یکبر علی اثر کل حصات، ہر کنکری پر وہ اللہ اکبر پڑھتے، ثم یتقدم فیسہل، پھر آگے بڑھتے، پھر نرم زمین پر کھڑے ہوتے، فیقوم مستقبل القبلۃ قیاما طویلا، پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر لمبا قیام کرتے، فیدعو ویرفع یدیہ، تو دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھ اٹھا کر، ثم یرمی الجمرۃ الوسطی، پھر رمی کرتے جمرہ وسطیٰ کی، کذالک اسی طرح، فیأخذ ذات الشمالی، اور اس کو اپنے بائیں جانب رکھتے، فیسہل ویقوم مستقبل القبلۃ قیاما طویلا، پھر اس کے بعد نرم زمین پر کھڑے ہوتے قبلہ رو ہو کر اور لمبا قیام کرتے اور دعائیں کرتے، ویرفع یدیہ، فیدعو ویرفع یدیہ، دعا کرتے اور اپنے ہاتھ اٹھا کے رکھتے، ثم یرمی الجمرۃ ذات العقبۃ من بطن الوادی، پھر اس کے بعد جمرہ عقبہ کو وادی کے نشیب سے رمی کرتے، ولا یقفو، اور وہاں پر ٹھہرتے نہیں، ویقولو، اور کہا کرتے، ھکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، ایسے میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام
نے کس طرح سے ایگزیکٹ سنتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ باب دعائی عند الجمرتین، پہلے اور دوسرے جمرہ کے پاس دعا کرنے کا باب۔ وقال محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا یونس عن الزہری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رمى الجمرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمی کرتے جمرہ کی، التی تلی مسجد منن، وہ جو مسجد منا کے قریب ہے، یرمیہا بسبع حصیات، تو اس کو 7 کنکریاں مارتے، یکبر کل ما رما بحصات، اور آپ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھتے، ثم تقدم امامہا، پھر آپ آگے بڑھتے، فوقفا مستقبل القبلۃ، پھر آپ کھڑے ہوتے قبلہ رخ ہو کر، رافعا یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیتے، یدعو وکان یطیل الوقوف، اور آپ دعا کرتے اور لمبی دیر ٹھہرے رہتے وہاں پر، ثم یاتی الجمرۃ الثانیہ، پھر آپ دوسرے جمرہ پر آتے، فیرمیہا بسبع حصیات، پھر آپ رمی کرتے 7 کنکریوں سے، یکبر کل ما رما بحصات، پھر آپ تکبیر کہتے ہر کنکری کے ساتھ، ثم ینحدر ذات الیساری، پھر آپ اپنے بائیں جانب اترتے وادی میں، مما یلی الوادی، جو کہ وادی کے یلی ہوتا ہے آگے، فالوئنگ، فیقف مستقبل القبلۃ رافعا یدیہ یدعو، پھر آپ کھڑے ہو جاتے قبلہ رخ ہو کر، ہاتھ کھڑے کر کے آپ دعا کرتے، ٹھیک ہے، پہلے رمی، پھر تھوڑا سا ہٹ کے دعا قبلہ رخ ہو کر، پھر دوسرے کی رمی، پھر تھوڑا ہٹ کے قبلہ رخ ہو کر دعا، پھر تیسرے کی رمی، اور وہاں سے واپس، وہاں پہ ٹھہرنا نہیں۔ ثم یاتی الجمرۃ التي عند العقبۃ فیرمیہا بسبع حصیات یکبر عند کل حصاۃ ثم ینصرف ولا یقف عندہا، کہ پھر جمرہ عقبہ کی رمی کرتے، 7 کنکریاں پھینکتے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے واپس آ جاتے، وہاں پر ٹھہر کر رک کر دعا نہیں کرتے تھے۔ قال الزہری سمعت سالم بن عبد اللہ یحدث بمثل هذا عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابن عمر یفعلہ۔ باب الطیب بعد رمی الجمار، خوشبو لگانا رمی کر لینے کے بعد، والحلق قبل الافاضہ، اور سر منڈوانا طواف زیارہ سے پہلے۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان افضل اہل زمانہ انہ سمع اباہ وكان افضل اہل زمانہ یقول، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیچھے سے جو یہ ہے نا آپ کی سند، اس میں بھی یہ ہے کہ ہمیں عبد الرحمن بن قاسم نے بتایا، اور وہ اپنے زمانے کے سب سے افضل انسان تھے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے باپ سے سنا، اور ان کے باپ جو ہیں وہ اپنے زمانے کے افضل انسان تھے، ٹھیک ہے، عبد الرحمن افضل تھے، اور پھر قاسم اپنے زمانے کے افضل تھے۔ یقولو، وہ کہتے ہیں، سمیت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور یہ جو قاسم ہے یہ کون ہے؟ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ تقولو، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خوشبو لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیدی ہاتین، اپنے ان دونوں ہاتھوں سے، ہین احرم، جب آپ نے احرام باندھا، ولحلہ، اور جب آپ حلال ہوئے، ہین احل، آپ جب حلال ہوئے تو آپ کے حلال ہوتے وقت، ان کے حلال ہونے کے لیے تب بھی میں نے ان کو خوشبو لگائی تھی، قبل ان یطوفا، آپ کے طواف زیارہ سے پہلے، وبسطت یدیہا، اور حضرت عائشہ نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے پھیلا کے دکھایا کہ میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی تھی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ 2 تحلل ہیں، ایک تحلل اول جو کہ اب ہو گیا ہے، جس میں یہ خوشبو وغیرہ لگا لی ہے، تحلل ثانی وہ ہے کہ جس میں عورت کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، میاں بیوی کا آپس کا تعلق قائم ہو سکتا ہے، وہ طواف زیارہ کے بعد ہوتا ہے، طواف افاضہ کے بعد، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ باب طواف الوداع، طواف وداع کا بیان۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبیت الا انه خفف عن الحائض۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حکم دیا گیا لوگوں کو کہ ہو آخر ان کا کام بیت اللہ کا طواف،
یعنی مکہ سے نکلنے میں لاسٹ جو آپ کام کریں وہ بیت اللہ کا طواف ہو. مگر یہ جو طواف وداع ہے، طواف زیارہ کر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو طواف وداع ہے نا، یہ حائضہ سے اس کو رخصت دے دی گئی ہے، ایگزیمپٹ کر دیا گیا ہے. اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے، کوئی ایکسپیشن نہیں ہے، بس وہ نہیں کر سکی تو نہیں کر سکی، ٹھیک ہے، طواف زیارہ وہ کر چکی ہے. قال حدثنا اسبغ بن الفرج قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھی. ثم رقد رقدتن، پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، بالمحصب، وادی محصب میں. ثم رکب الی البیت، پھر آپ سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف تشریف لے گئے. فطاف بہ، پھر آپ نے طواف کیا، یہ طواف وداع تھا. تابعہ اللیث قال حدثني خالد عن سعید عن قتادة ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدثه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. طواف وداع کا دوسرا نام طواف صدر بھی ہے. اور وادی محصب جو ہے مکہ اور منی کے درمیان ایک وسیع میدانی علاقہ ہے، اور اسے ابطح خیف بنو کنانہ بھی کہتے ہیں، خیف بنو کنانہ بھی کہتے ہیں. باب اذا حادت المرأة بعدما افاضت، عورت کو اگر حیض آ جائے طواف افاضہ کر لینے کے بعد، طواف زیارہ کر لینے کے بعد، لیکن طواف وداع نہیں کیا اس نے ابھی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت حيي، صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، حادت، ان کو حیض آ گیا. فذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس بات کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، احابستنا ہی، کیا وہ اب ہمیں روک لیں گی؟ اور مراد یہ تھا کہ کیا انہوں نے طواف زیارہ نہیں کیا، کیونکہ اگر طواف زیارہ نہیں کیا تو پھر تو ہمیں رکنا پڑے گا جب تک وہ پاک ہو جائیں اور وہ طواف زیارہ کریں. قالو، تو لوگوں نے بتایا، انہا قد افادت، کہ نہیں یا رسول اللہ، طواف زیارہ وہ کر چکی ہیں. قال فلا اذن، تو آپ نے فرمایا پھر ہمیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، طواف وداع ان سے ویور ہو گیا. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ایوب عن اکرمۃ ان اہل المدینہ سألوا ابن عباس رضی اللہ عنہما عن امرأۃ طافت، کہ اہل مدینہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ایک عورت طواف کرتی ہے، ثم حادت، پھر اس کو حیض آ جاتا ہے، یعنی طواف زیارہ کر لیتی ہے. قال لهم، تو انہوں نے فرمایا، تنفروا، کہ وہ اپنا سفر کا آغاز کر دے، چلی جائے بے شک. قالوا، تو لوگ بولے، لا نأخذ بقولک وندع قول زید، اور لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی بات مان لیں اور زید کی بات کو ترک کر دیں. قال، تو ابن عباس نے فرمایا، اذا قدمتم المدینہ، جب تم مدینہ واپس جاؤ، فاسألوا، تو اس مسئلے کی تحقیق کرنا، سوال کرنا. فقدموا المدینہ، تو یہ لوگ جب مدینہ پہنچے، فسألوا، تو انہوں نے پھر ابن عباس سے پوچھا. فکان فی من سألوا ام سلیم، تو پھر جن لوگوں سے دریافت کیا ان لوگوں نے کہ مدینہ میں ڈیفرنٹ لوگوں سے پوچھنا، یہ ابن عباس کی عقل مندی تھی، انٹیلیجنس، ذہانت تھی کہ لوگ بحث پہ اتر آئے ہیں، ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے وہاں چلو جہاں پہ اور لوگ بھی موجود ہیں جن کو اس ساری بات کا پتہ ہے، خواتین سے پوچھ لینا. تو جب پوچھا گیا تو جن سے پوچھا گیا ان میں ام سلیم بھی تھیں. فذکرت حدیث صفیہ، تو اس وقت پھر انہوں نے صفیہ رضی اللہ عنہ والی ام سلیم نے حدیث سنائی. رواہ خالد وقتادۃ عن اکرمہ قال حدثنا مسلم قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت، کہ حائضہ کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ چلی جائے اگر اس کو حیض آ گیا ہے اور طواف افاضہ، طواف زیارہ وہ کر چکی ہے. قال وسمعت ابن عمر یقول انہا لا تنفر، اور وہ کہتے ہیں راوی کہ میں نے ابن عمر کو یہ کہتے سنا کہ حائضہ کو سفر کی اجازت نہیں ہے. ثم سمعتہ یقول بعد، پھر میں نے ان کو
اس کے بعد یہ کہتے سنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو سفر کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب یہ جو پیچھے حدیث میں ابن عباس کے ساتھ جن زید کا ذکر ہے تو یہ زید بن ثابت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ابن عمر نے یہاں پہ بعد میں اپنے موقف سے رجوع کیا، اسی طرح سے زید بن ثابت نے بھی اس اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا جب ان کو بعد میں بات صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پہنچ گئی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے بھی ایک بڑے لیول کے ایک علماء میں سے آپ ہو جائیں یا نالج ہو جائے، جب آپ کوئی بات خلاف واقعہ کہہ بیٹھیں تو اس کے اوپر اڑ جانا اور اپنی عزت کا سوال بنا لینا جو ہے یہ بالکل درست نہیں ہوتا۔ آپ اپنی بات سے رجوع کر لیں، ٹھیک ہے، اور آپ بتا دیں کہ مجھے پہلے یہی سمجھ آئی تھی لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا وہ درست نہیں تھا۔ تو اس کو صحابہ کرام نے کبھی بھی اپنی انا کا یا عزت کا اس طرح سے مسئلہ نہیں بنایا۔ اب ایک مسئلہ کہ اگر ایک عورت کو طواف زیارہ سے پہلے حیض آ گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ بعض نے کہا کہ وہ ساری عمر ہی احرام کی حالت میں رہے اگر جب تک کہ وہ طواف زیارہ کر نہیں لیتی، تو یہ تو ایک بالکل ہی امپریکٹیکل کا حل تھا۔ بہرحال ڈیفرنٹ جو علماء ہیں ان کے ڈیفرنٹ اقوال ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہا کر صاف ستھری ہو کر نیا پیڈ پہن کر وہ بیت اللہ میں جائے، وہ طواف کرے اور وہ وہاں سے نکل آئے، کیونکہ جو آج کل حالات ہیں تو ان میں تو وہ نہیں یعنی رک سکتی وہاں پر۔ اگر فرض کریں فلائٹ ہے تو فلائٹس تو اور رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی خاتون کو وہاں رہنا آسان ہے تو پھر وہ اپنا طواف زیارہ ڈیلے کرے۔ کسی خاتون کا فرض کریں گھر سعودی عرب میں ہی ہے، طائف میں رہتی ہے، دمام میں رہتی ہے، ریاض میں رہتی ہے، پھر وہ کیا کرے؟ وہ چلی جائے بے شک گھر، اگر ہسبینڈ کہہ رہا ہے گھر جانا ہے گھر چلی جائے، پاک صاف ہو کر دوبارہ آ کے تو یہاں پر آ کے طواف زیارہ کر لے۔ لیکن ان دنوں میں وہ احرام کی حالت سے ویسے نکلی بھی ہوگی لیکن ہسبینڈ کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسانی اس عورت کو دی گئی ہے کہ جس کے پاس کوئی چارہ ہی باقی نہیں رہ گیا۔ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کی یہ بارہا اب پیچھے گزر چکی ہے، اس حدیث کی اب میں ترجمہ نہیں کروں گی۔ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا نرى الا الحج فقدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحادت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا مكة قلت لا قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحادت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ خلقا إنك لحابستنا أما كنت طفتي يوم النحر قالت بلى قال فلا بأس انفري فلقيته مسعدا على أهل مكة وأنا منهبطة أو أنا مسعدة وهو منہبت۔ یہ آدھی حدیث جو ہے وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، آدھی جو ہے وہ آپ کے لیے نئی ہے، تو ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے، ہمارا صرف حج کرنے کا ارادہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، لیکن آپ نے احرام نہ کھولا کیونکہ آپ کے ہمراہ قربانی تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں اور دیگر صحابہ کرام تھے، انہوں نے بھی طواف کیا، جن کے پاس قربانی نہ تھی انہوں نے احرام کھول دیا۔ اور اس اسنا میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا
چنانچہ ہم نے مناسک حج ادا کیے۔ جب روانگی کی رات آئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے علاوہ آپ کے تمام صحابہ حج اور عمرہ کر کے واپس جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن راتوں ہم مکہ مکرمہ آئے تھے کیا تم نے اس وقت بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں، ان کا شروع کا عمرہ رہ گیا تھا نا حائضہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے ساتھ مقام تنعیم جاؤ اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کر لو، فراغت کے بعد فلاں جگہ پر آ جانا۔ اب اس میں اتنی دیر نہیں لگنی تھی نا، ٹھیک ہے؟ تو صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ نے فرمایا کیا وہ روکیں گی ہمیں، کیونکہ تو کچھ دنوں کا معاملہ تھا، اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خواہش تھی، یہ کوئی اب لازم نہیں تھا کہ وہ عمرہ کرتی جو عمرہ مس ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ چنانچہ میں عبد الرحمن کے ہمراہ تنعیم چلی گئی، وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور صفیہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرا حلقہ، کیا تو ہمیں روک لے گی؟ اور اقرا حلقہ جو ہے یہ ایک انڈیئرمنٹ ہی کی ایک ٹرم ہے ایک طرح سے، اور یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اظہار کیا ہے کہ او ہو اچھا تو اب آپ ہمیں روک لیں گی، تو کیا تو نے قربانی کے دن بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، یعنی طواف کیا تھا، طواف زیارہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، رخت سفر باندھو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عمرے سے فراغت کے بعد میری جب آپ سے ملاقات ہوئی تو مکہ کے بالائی علاقے پر آپ چڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی، یا اس کے برعکس میں اوپر چڑھ رہی تھی اور آپ نیچے اتر رہے تھے۔ وقال مسدد قلت لا وتابعہ جریر عن منصور فی قولہ لا، اور یہ امام بخاری نے بتایا ہے کہ ایک اور روایت میں لا کا لفظ ہے، اور جریر نے منصور سے لفظ لا روایت کرنے میں مسدد کی متابعت کی ہے۔ یہ سند سے ریلیٹڈ باتیں ہیں۔ بابو من صلی العصر یوم النفر بالابطح، جس نے عصر پڑھی روانگی کے دن ابطح میں۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا اسحاق بن یوسف قال حدثنا سفیان الثوری عن عبد العزیز بن رفیع قال سألت انس بن مالک، عبد العزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا انس بن مالک سے، اخبرنی بشیء، مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ، عقلتہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو تم نے یاد رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، این صلی الظہر یوم الترویہ، آپ نے ترویہ کے دن ظہر کہاں پڑھی تھی؟ 8 ذی الحج کو۔ قال بمنن، تو انہوں نے کہا منا میں۔ قلت فین صلی العصر یوم النفر، اور عصر آپ نے کہاں پڑھی تھی جس دن آپ وہاں سے نکلے تھے، روانہ ہوئے تھے منا سے؟ قال بالابطح، تو انہوں نے کہا ابطح میں۔ افعل کما یفعل امراؤک، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تم ویسے کرو جیسے تمہارے امراء کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی گروپ جو ہے وہ ظہر تک نہیں پہنچ پا رہا منا میں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے نا، تو شور نہ مچائیں کہ ہماری کچھ سنت رہ رہی ہے، آپ وہ کریں جو آپ کے امراء نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مناسک حج میں سے نہیں ہے۔ مناسک حج کوئی آگے پیچھے ہو رہے ہوں تو پھر، یا ارکان حج خدا نخواستہ کوئی آگے پیچھے ہو رہے ہوں تو پھر آپ اپسیٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ جو مسنون چیزیں ہیں جو سفر میں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں تو اس کو اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قال حدثنا ابو عبد المتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان قتادة حدثه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان انس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی، وَرَقَدَ رَقْدَةً، پھر آپ تھوڑی دیر سو گئے، بالمحسب، محسب میں، ثم رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ، پھر آپ بیت اللہ کی طرف سوار ہو کر تشریف لے گئے، فَطَافَ بِهِ، اور پھر آپ نے وہاں پر طواف کیا۔ باب المحسب، محسب وادی میں ٹھہرنے کا بیان۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت انما كان منزلا ينزله النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليكون اسمح لخروجه تعنی بالابطح۔ یہاں پر ایک بڑی ہی پریکٹیکل بات عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مقام ابطح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پڑاؤ کیا تھا تاکہ وہاں سے مدینہ طیبہ جانے میں آسانی ہو۔
تو جہاں پر آج آپ کو آسانی ہے جس روٹ کے ذریعے سے، جہاں سے آپ کے بسز کا روٹ ہے، تو وہی روٹ اب آپ لیں گے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہی جگہیں تلاش کی جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں. بعض جگہوں پر تو بلڈنگز بن چکی ہیں. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لیست تحسیب بشیء، محسب میں پڑاؤ کرنا کوئی سنت نہیں ہے. انما هو منزل، وہ تو ایک جگہ ہے، نزلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر ٹھہرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب النزول بذی طویٰ قبل ان يدخل مکہ، ذی طویٰ میں تھوڑی دیر ٹھہرنا مکہ میں داخل ہونے سے پہلے. والنزول بالبطحاء، اور بطحاء میں پڑاؤ کرنا. التی بذی الحلیفۃ، جو ذو الحلیفہ میں ہے. اذا رجع من مکہ، جب مکہ سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ جا رہے ہوں. قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابو دمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما كان يبيت بذی الطویٰ، ابن عمر ذی طویٰ میں رات گزارتے. بین الثنیتین، ان دو پہاڑیوں کے درمیان. ثم يدخل من الثنیۃ التي بأعلی مکہ، پھر وہ داخل ہوتے مکہ کے بالائی طرف سے، اس پہاڑی کی طرف سے جو مکہ کے بالائی طرف ہے. وکان اذا قدم حاجا او معتمرا، اور جب وہ حج یا عمرہ کر کے مکہ سے آتے. لم ینخ ناقتہ، نہ وہ بٹھاتے اپنی اونٹنی. الا عند باب المسجد، مگر مسجد کے دروازے کے پاس. ثم يدخل، پھر وہ داخل ہوتے. فیأتی الرکن الاسود، اور وہ حجر اسود کے پاس آتے. فیبدأ بہ، وہاں سے ابتدا کرتے. ثم یطوف سبعا، پھر وہ 7 چکر لگاتے طواف کے. ثلاثا سعیا، 3 چکر بھاگتے ہوئے. واربعا مشیا، اور 4 چکر چلتے ہوئے. ثم ینصرف، پھر وہ لوٹتے پھرتے. فیصلی سجدتین، 2 رکعتیں پڑھتے. ثم ینطلق، پھر وہ چلتے. قبل ان یرجع الی منزلہ، قیام گاہ جانے سے پہلے. ٹھیک ہے، اپنی قیام گاہ جانے سے پہلے وہ جاتے کہاں پر؟ فیطوف بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے. وکان اذا صدر عن الحج او العمرۃ، اور جب وہ فارغ ہو جاتے اپنے حج یا عمرہ سے. اناخ بالبطحاء، تو اپنی اونٹنی کو بٹھاتے بطحاء میں. التی بذی الحلیفۃ، جو ذی الحلیفہ میں ہے. التی کان النبی ینیخ بہا، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی کو بٹھایا تھا. قال حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبید اللہ عن المحسب فحدثنا عبید اللہ عن نافع قال نزل بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما كان يصلي بها، یعنی المحسب الظہر والعصر، کہ ابن عمر جو ہیں وہ وہاں پر نماز پڑھتے تھے محسب میں ظہر اور عصر کی. احسبہ قال والمغرب، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے مغرب بھی کہا تھا. قال خالد، خالد کہتے ہیں لا اشک فی العشاء، اور نماز عشاء کا ذکر تو بالکل کیا تھا یقیناً، مجھے اس میں کوئی شک نہیں. وَيَهْجَوْ هَجْعَةً، اور پھر وہ تھوڑی دیر وہاں سوتے. وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. باب من نزل بذی طویٰ اذا رجع من مکہ، جو ذی طویٰ میں ٹھہرے جب وہ مکہ سے لوٹے. وقال محمد بن عیسیٰ قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان اذا اقبل بات بذی طویٰ، ابن عمر رضی اللہ عنہما رات گزارتے ذی طویٰ میں، یہاں حتی اذا اصبح، یہاں تک کہ جب صبح ہوتی. دخلا، تو وہ مکہ میں داخل ہوتے. وَإِذَا نَفَرَ، اور جب مکہ مکرمہ سے واپس ہوتے. مَرَّ بِذِی طویٰ، تو پھر آپ گزرتے ذی طویٰ سے. وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، تو وہاں رات گزارتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی. وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، اور وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے. اب مکہ سے واپسی پر ذی طویٰ میں ٹھہرنا مناسک حج میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابن عمر جو ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بہت آگے تھے. اور ذی طویٰ میں قیام کرنا
مسنون بھی قرار دیا گیا ہے اور باعث ثواب بھی، اور یہ مقام آج کل تو پوری شہری آبادی بن چکا ہے، تو اس لیے یہاں پر اب ٹھہرنا ممکن نہیں، لیکن بہرحال ابن عمر کا جذبہ اتباع سنت جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ باب التجارتی ایام الموسمی والبیع فی اسواق الجاہلیہ، حج کے دنوں میں تجارت کرنا اور دور جاہلیت کے بازاروں میں، منڈیوں میں خرید و فروخت کرنا۔ قال حدثنا عثمان بن الحیثم قال اخبرنا ابن جریج قال عمرو بن دینار قال ابن عباس رضی اللہ عنہما کان ذو المجازی و عکاظ، جو ذوالمجاز اور عکاظ تھے، متجر الناسی، یہ لوگوں کی تجارت کی جگہیں تھیں، فی الجاہلیہ، دور جاہلیت میں۔ فلما جاء الاسلام، پھر جب اسلام آیا، کأنہم کرہوا ذالک، تو مسلمانوں نے ذرا تھوڑا سا اس کو ناپسند کیا کہ ہم دور جاہلیت کی طرح سے انہی منڈیوں میں جا کر ہم تجارت کریں۔ حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی ان دنوں میں، حج کے دنوں میں تم آئے ہوئے ہو، مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہو، کئی دن ہیں تمہارے پاس، تو تم تجارت کر سکتے ہو، چاہے وہ دور جاہلیت والے بازار ہی کیوں نہیں۔ فی مواسم الحج، یعنی حج کے زمانے میں۔ جاہلیت کے زمانے میں 4 مشہور منڈیاں تھیں۔ ذوالمجاز، یہ میدان عرفہ سے قریب تھا، مجنہ، یہ مکہ کے نشیب میں تھا، عکاظ، یہ نخلا اور طائف کے درمیان تھا، اور حباشہ، یہ مکہ سے یمن کے درمیان تھا۔ اور یہ جو مواسم الحج ہے، یہ جو ابن عباس کی قرات ہے، ان سے منقول ہے کہ یہ فضلا من ربکم فی مواسم الحج پڑھا کرتے تھے، لیکن راجح بات یہی ہے، جو بھی متواتر قراتیں ہیں جو ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن میں، تو مواسم الحج کا الفاظ جو ہیں وہ قرآن کے نہیں ہیں۔ باب الادلاج من المحصب، وادی محصب سے رات کے آخری حصے میں روانہ ہونا۔ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت حادت صفیۃ لیلۃ النفر، حیض آ گیا صفیہ کو اس رات جس رات ہم نے وہاں سے نکلنا تھا۔ فقالت ما ارانی الا حابستکم، تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں آپ لوگوں کے کوچ میں رکاوٹ بنوں گی۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ابھی تک طواف وداع نہیں کیا ہوا تھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا حلقہ، اقرا حلقہ، اطافت یوم النحر، کیا انہوں نے کر لیا تھا طواف یوم النحر کو، 10 ذی الحج کو، اور یہ کس طواف کی طرف اشارہ ہے؟ طواف زیارہ۔ قیل نعم، لوگوں نے کہا جی ہاں۔ قال فانفری، پھر آپ نے فرمایا پھر چلو، یعنی طواف وداع ساقط ہو گیا۔ قال ابو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لا نذکر الا الحج، ہم حج کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ فلما قدمنا امرنا ان نحل، پھر جب ہم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم احرام کھول دیں۔ فلما کانت لیلۃ النفر، پھر رات آئی وہ والی جس دن ہم نے نکلنا تھا وہاں سے، حادت صفیہ بنت حیی، صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلقہ اقرا ما اراہا الا حابستکم، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہمیں روک لیں گی۔ ثم قال، پھر انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنتی تفتی یوم النحر، کیا تو نے طواف کر لیا تھا 10 ذی الحج کو، یوم النحر کو؟ قالت نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ قال فانفری، تو آپ نے فرمایا پھر نکلو۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انی لم اکن حللت، کہ میں نے تو ابھی حج کا احرام نہیں کھولا، میں تو ابھی حلال نہیں کی ہوئی۔ قال فاعتمری من التنعیم، تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم مقام تنعیم سے احرام باندھ کر جا کے عمرہ کرو۔ فخرج معها اخوها، اور ان کے ساتھ گئے، تشریف لے گئے ان کے بھائی۔ فلقیناہ مدلجا، اور واپسی پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے آخری حصے میں ملے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا موعدکی مکان کذا و کذا، ہم تمہارا فلاں جگہ پر انتظار کریں گے، یعنی جاؤ اور جا کر عمرہ کر آؤ، ایک شوق ہے تمہارا وہ تم اپنا پورا کراؤ۔
ادلاج اگر دال پر شد کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں رات کے آخری حصے میں سفر کرنا۔ اور پھر یہ جو اقرا حلقہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا ایک انداز تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹرمینالوجی جو ہے وہ یوز کرتے رہتے تھے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔